اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح۔ ناظرین، میری ویڈیو جس کا ٹائٹل حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلات میں، اگر آپ نے وہ دیکھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کیا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعہ کا علم ہو گیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ آپ اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے آپ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا کہ تم بڑے جگرالو آدمی ہو، تم سب سے جگرتے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر خبر کر دی کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں قبطی کے قصاص کے متعلق مشاورت کی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارا قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسی لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکلیں اور کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتے ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقہ پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقہ میں پہنچے تو دیکھا ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کے جذبہ سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے انہیں دور کیوں ہٹا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، اسی لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار درخت پر بیٹھے اور یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، آپ جو بھلائی بھی مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار درخت پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا مانگنے لگے۔ وہ دونوں لڑکیاں خلاف عادت اپنی بکریوں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ وہ اس نوجوان سے کہے کہ میرے والد تمہیں تمہاری مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے
تو انہیں پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا آپ پرامن ہو جائیے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس شرط پر نکاح کی پیشکش کی کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔